صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حسن کی لکیریں کھینچ رہا تھا، حسن کی لکیریں کھینچ رہا تھا، سادہ سے کاغذ پر آزادی کا لفظ لکھا، کشمیر کی شکل بن گئی۔ آزادی کا لفظ لکھا تو کشمیر کی شکل بنا دی۔ زندہ ہے، زندہ ہے، پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی۔ زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی۔ دیو کے جنگل میں شہزادی، یہ کشمیر کی وادی۔ سلامتی کے جتنے بھی ضامن ہیں ان تمام اداروں سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ بہتے ہوئے خون کا شور سنو، اور آج ہم سب مل کر آج 5 فروری یوم کشمیر کے دن اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ بھارت کے کشمیر پر ظالمانہ اور بے ایمانہ قبضے اور مظلوم نہتے کشمیری مسلمانوں پر بدترین مظالم اور اب تک جتنے بھی کم و بیش 1 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمان شہادت نصیب کر چکے ہیں، شہادت کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں، ان تمام شہداء کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور تمام کشمیری بھائیوں کو ان کی قربانیوں پر اور ان کے جذبوں پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آج ہم سب اکٹھے کیوں ہوئے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جماعت اسلامی کا، جو ہر سال کی طرح اس کشمیر کے مسئلے کو دبنے نہیں دیتی اور اس کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اور ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، اور یہ سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ انتظامیہ بھی اول سے اب تک زور لگا رہی ہے کہ اس کشمیر کے مسئلے پر اکٹھے ہوں، آواز کو بلند کریں، لیکن ہم اس کو نارمل اور ایشو سمجھتے ہیں۔ میں اسی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور میں باقی کشمیر کے ایشو پر مکمل ڈیبیٹ کریں گے اور اس کو مدعا بیان کریں گے صاحبزادہ حافظ توصیف صاحب۔ میں تو فقط ایک پیغام کی حد تک اور آپ کو یہاں پر اکٹھے ہونے کی حقیقت بتانا ہے کہ ہم یہاں جو اکٹھے ہیں، خدا کی قسم ہم بے مقصد اکٹھے نہیں ہوئے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی قرآن مجید میں، سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ سنو نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، یہ جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ریلی کا انتظام کیا ہے، جلوس نکال رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں اور مظلوموں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، ہم سب کا یہاں اکٹھے ہونا اور ان کا اہتمام کرنا یہ بے مقصد اور بے معنی ہے۔ امام طبرانی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بڑی توجہ چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام آپ کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے لیے کام کے لیے نکل پڑتا ہے، یعنی مخلوق خدا کی عزت کی بحالی کے لیے، ان کے حقوق کی بحالی کے لیے جلوس کرتا ہے، جلسے نکالتا ہے اور ان کے انکار کرتا ہے اور
مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، حضور تاجدار کائنات نے فرمایا کہ لوگوں ان سب کا اس شخص کا یہ کام کرنا اس کے 10 سال کے اعتکاف کرنے سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ کہ اگر ایک انسان 10 سال تک اعتکاف بیٹھا رہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کی بحالی کے لیے نکلنا، اس کی آواز کو بلند کرنا 10 سال کے اعتکاف سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، 10 سال کے اعتکاف سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ تاجدار کائنات نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، کتنے دن کا؟ ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ رب العزت اس بندے میں اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ قائم کر دیتا ہے، 3 خندقوں کا فاصلہ قائم کر دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے آگے وضاحت فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خندق کا فاصلہ، سنو کہ ایک خندق کا فاصلہ دوسری خندق تک، مشرق سے مغرب تک کا جتنا درمیانی فاصلہ ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مسلمان بھائیوں کے حقوق کی بحالی کے لیے نکلنا، آوازوں کو بلند کرنا، ان کے لیے جنگ لڑنا، ان کے لیے جدوجہد کرنا، ان کے لیے جہاد کرنا، ان کے لیے مال اپنا تن من تن قربان کرنا، یہ تمہارے 10 سال کے اعتکاف بیٹھنے سے بھی افضل ہے۔ اور پھر امام طبرانی ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں، اس کو بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک، ابھی تفسیر صاحب میں مارکیٹ سے نکل رہا تھا تو مارکیٹ والوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی تیار نہیں تھا۔ شاید ان کے خیالات میں یہ ہے کہ شاید وہاں جانا بے سود ہے، اور ایک بھائی کو میں نے کہا کہ یاد نکلنا چاہیے، مظلوموں کی آواز بننا چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہ کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی ہماری پاکستانی قوم اتنی بے حس اور بے زمین اور ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ اگر جب تک ہمارے گھر کی عزت نہیں لٹے گی ہم باہر نہیں نکلیں گے، باہر نہیں نکلیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل اگر کوئی کام ہے تو اپنے مسلمان کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا ہے، اس کی مصیبتوں کو دور کرنا ہے اور اس کے حقوق کی بحالی کے لیے باہر نکلنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس کو بھی امام طبرانی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بعض بندوں پر اپنے انعامات نازل فرماتا ہے، اور یہ انعامات اتنی دیر تک قائم رہتے